میری شادی ہو چکی تھی اور میرے دوست مجھے میرے کمرے میں جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ میری جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے دوستوں نے کہا کہ اتنی خوبصورت بیوی تو ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے، تو تمہیں ہمیں دعوت کھلانی ہی چاہیے۔ میں نے ان کو کہا کہ ظالموں، مجھے میرے کمرے میں جانے دو۔ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن ان لوگوں کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہے تھے۔ کسی کی بات پر مجھے ہنسی آ جاتی تو کسی کی بات پر میں حیران رہ جاتا۔ ایک دوست نے تو ایسی بات کی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم جیسے لوگوں کے پاس تو بیویاں 2 ہفتے بھی نہیں رہتی۔ میری بیوی ہے، میں اس پر کوئی بھی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آئی ہے تو میں کیا اس کا احساس بھی نہ کروں؟ اسے محسوس ہو گیا کہ اس نے غلط بات کی تھی۔ اس نے کہا معاف کر دے یار، منہ سے نکل گیا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے بڑے بوڑھوں نے یہی بات سمجھائی تھی۔ میں نے کہا کہ بڑے تو ہمیشہ الٹی بات ہی سمجھاتے آئے ہیں۔ اس کے بعد میرے سارے دوست ہیں خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ میں ایک اچھا انسان تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ وہ بہت ہی معصوم تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا۔ میرے 4 چاچو بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ میری امی بھی بہت سخت طبیعت کی مالک تھی اور میرے والد صاحب بھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنی بیوی کو سب سے بچا کر اور چھپا کر ہی رکھوں گا۔ بیوی کے ماں باپ تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی بہت زیادہ معصوم ہے اور ڈپریشن کا بھی شکار رہی ہے، اسی لیے اس کا بہت خیال رکھنا۔ ان کا کہنا تھا کہ جوائنٹ فیملی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو اس کی قسمت۔ بالآخر میں نے اپنے دوستوں کے پاس کچھ پیسے رکھ دیے اور اپنی جان چھڑوا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے بہت سارے تحفے تحائف لیے تھے۔ میں اس طرح کا انسان تھا، مجھے فیملی بنانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو ساری زندگی آنکھوں پر بٹھا کے رکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ اگر مجھے دنیا کہتی کہ یہ بیوی کے نیچے لگ گیا ہے یا رن مرید ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اب اپنی بیوی کا ہی خیال رکھنا تھا۔ میرے بابا بھی اسی طرح کے تھے۔ خاندان میں ان کو بھی کافی باتیں سنائی جاتی تھیں، لیکن میرے بابا نے میری ماں کو ہمیشہ رانی بنا کے رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری اماں ابھی تک خوبصورت اور جوان نظر آتی تھی اور میرے ماما اور بابا کی زندگی بہت اچھی تھی۔ ایک مرد کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہے، اور عورت تبھی جوان بوڑھی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا جاتا ہے، دکھ دیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہوں اور وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہتی ہے تو اس میں فائدہ کس کا تھا؟ ظاہر ہے میرا ہی تھا۔ یہی سب کچھ سوچتا ہوا اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک دفعہ انگوٹھی نکال کر چیک کر کے دیکھی کہ اندر انگوٹھی ہے بھی یا نہیں، کہیں میرے دوستوں نے کوئی شرارت تو نہیں کر دی۔ لیکن ڈبی میں خوبصورت سی انگوٹھی نظر آ رہی تھی جس کو میں اپنی بیوی کی انگلی میں پہنانے والا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ میرے پاس بیٹھی تو میں اس کے ہاتھوں کو ہی دیکھ پایا تھا، اس کی طرف نظر نہیں کر پایا تھا تو لوگ مذاق کرتے، پر آج ہمارے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنے والا تھا، ساری شرم ختم ہو جانی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی سامنے ہی بیٹھی تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی پری ہے جو میرے کمرے میں آ گئی ہے۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب میں اس کمرے میں اکیلا رہتا تھا اور لڑکیوں کے خیال سوچتا رہتا تھا کہ میری زندگی میں بھی کوئی لڑکی آئے گی، وہ کیسی ہوگی؟ کیا وہ خوبصورت ہوگی؟ کیا وہ مجھے دل سے اچھی لگتی ہوگی یا میری زبردستی اس کے ساتھ میری شادی کروا دی جائے گی؟ لیکن میں خوش تھا کہ یہ لڑکی واقعی میں مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور اب میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزرنے والی تھی۔ اس کمرے میں ہمارے بیچ وہ سارے لمحات گزرنے والے تھے جن کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ میں نے جا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور دلہن بن کر تو
اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور جب میں نے اس کی تعریف کی تو بدلے میں اس نے کہا کہ آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں، اس کے باریک باریک ہونٹ، سب کچھ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں تو اس کو دیکھتا ہی رہ جا رہا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے ہم دو نفل شکرانے کے ادا کر لیں۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، تمہاری جیسی ہم سفر پا کر تو ضرور شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں تو ہمیں نظر لگ جائے گی۔ میں نے کہا کہ پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، پھر تم پڑھ لینا، تب تک تم اپنے کپڑے بھی بدل لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور یہ بھی سوچ لیا کہ ہمیشہ اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ ایسا لگا کہ میں نے آج خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی کپڑے بدل کے آئی۔ وہ دلہن کے لباس میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، لیکن اب وہ سادگی میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم بھی نفل پڑھ لو اور پھر میرے پاس آ جانا۔ اس بات پر وہ مسکرا دی۔ میں جا کر بستر پر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کی، لیکن جیسے ہی سجدہ کیا اس نے سجدہ لمبا ہی کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اسی لیے اتنا لمبا سجدہ کر رہی ہے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 2 سے 5 منٹ گزر گئے تھے، وہ ابھی تک سجدے میں ہی بیٹھی تھی۔ میں نے مصنوعی کھانسی کی تاکہ وہ سمجھ جائے کہ میں اس کو پکار رہا ہوں یا اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک سجدے میں کیوں ہے، لیکن اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے مجبوراً اس کا نام پکارنا پڑا۔ مجھے پتہ تھا کہ اگر نماز ہوگی تو اپنی نیت تو نہیں توڑے گی، لیکن اٹھ کر ضرور بیٹھ جائے گی، اور اگر نیت توڑ بھی دے گی تو کم سے کم مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ سجدے میں اتنی دیر تک کیوں بیٹھی تھی، لیکن وہ ہل ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے قریب گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ سانس ہی نہیں لے رہی۔ مجبوراً آگے بڑھا اور میں نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا۔ جب میں نے اسے پکڑا تو وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ اس کو کیا ہو گیا۔ شاید وہ شادی میں زیادہ تھک گئی تھی کہ وہ تھکن کے مارے بے ہوش ہو گئی، تبھی تو وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ لیکن اچانک سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ بالکل بھی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ میں بار بار اسے پکارنے لگا۔ میں نے کہا سائمہ سائمہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو پوری طرح سے جھنجھوڑا، اتنی زور سے کہ اگر وہ بے ہوش ہوتی تو اٹھ جاتی، لیکن مجھے تو ایسا لگتا کہ جیسے وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بلایا۔ ابھی گھر میں کچھ مہمان بھی تھے، وہ بھی کمرے میں آ گئے۔ شادی والے گھر میں مہمان اس لیے بھی رک جاتے ہیں کہ جیسے ہی لڑکا اندر جائے گا تو کوئی نہ کوئی تماشا ضرور بنے گا، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے شادی والے گھر میں رک جاتے ہیں جبکہ ان کے گھر کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اندر کی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی اتنا فارغ نہیں ہوتا، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ لوگ اتنے ہی فارغ ہوتے ہیں۔ اور میرے خاندان کے لوگ تو ایسے ہی تھے۔ جب میں چیختا چلاتا ہوا باہر آیا تو سب لوگ متوجہ ہوئے اور بغیر میرے یہ کہیں کہ کیا ہوا ہے میرے کمرے کی طرف چل پڑے، لیکن جس منظر کو دیکھنے کی ان کو امید تھی وہ تو ان کو نہ ملا۔ لیکن یہ بات بہت ہی عجیب تھی، شاید وہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جب میری بیوی کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے جیسے سجدے کے لیے سر زمین پر رکھا تھا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میرے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا اور بہت ہی عجیب۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ دلہن تو مر گئی ہے، دلہن تو مر گئی ہے۔ امی نے کہا کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تم نے لڑکی کو مار ڈالا۔ میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری چاچی پر مجھ سے ہمیشہ ہی خفا رہتی تھی کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے لڑکی کے ساتھ کچھ کیا ہے، تبھی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میری ماں نے اس سے لڑنا شروع کر دیا اور نہ جانے کس نے میری بیوی کی ماں اور باپ کو فون کر دیا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا حال دیکھا تو ان کی حالت بھی بہت عجیب تھی۔ وہ فوراً اسے وہاں سے لے جانا چاہتے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سے کیا ہوتا گیا۔ میرے تو کان بند ہو گئے تھے۔ مجھے کوئی پکارتا تو مجھے ٹھیک سے اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ عجیب سی دنیا میں چلا گیا تھا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اس کا حال یہی ہوتا۔
وہ لوگ میری بیوی کو لے گئے، میری بیوی جو اب اس دنیا میں نہیں تھی، جس کے ساتھ رہنے کے خواب سجا رہا تھا، اور وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم ان لوگوں کو فون کر رہے تھے لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ ان کے گھر جانے کی کوشش کی اور وہ دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، اور جب دروازہ کھولا تو یہی کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا، اب آپ لوگ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، کیا آپ اپنی پیاری بیٹی کی شادی کریں اور آپ کی ایک ہی بیٹی ہو، اور شادی والے دن ہی وہ اپنے شوہر کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی جائے، اور اس کے بعد آپ اس کی لاش لے کر اپنے گھر چلے جائیں؟ یہ تو صدمہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ لیکن میری بیوی کے گھر والے عجیب و غریب طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ وہ میری بیوی کی لاش کو مجھ سے چھپا رہے تھے، مجھے اس کے قریب تک جانے نہیں دے رہے تھے، ہمیں یہ تک پتہ نہیں کرنے دیا کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا کہ شاید اس کے اندر جان باقی تھی، لیکن وہ لوگ اس کو پہلے ہی وہاں سے لے گئے۔ پر میری ماں کا کہنا تھا کہ تمہاری بیوی مر چکی تھی۔ یہ تو میرے اندر کی امید تھی جو مجھے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی کہ شاید میری بیوی زندہ تھی، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ پر میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، آخر کو وہ بھی میری بیوی تھی۔ مجھے کیا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اس کو آخری دفعہ دیکھ ہی لیتا؟ وہ لوگ تو دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، دروازے کے اندر کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے۔ میری ماں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور بالآخر انہوں نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ابھی بھی مہمان ہیں، ہمارے گھر مہمان ہماری بیٹی کی شادی کے لیے آئے تھے اور اب اس کی فاتحہ پڑھ کے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ ہم اپنی بیٹی کو دفن کر لیں، اس کی آخری رسومات ادا کر لیں، اس کے بعد ہم آپ سے دو دو ہاتھ کریں گے کہ آپ لوگوں نے آخر ایسا کیا کیا کہ وہ مر گئی۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ میں اپنی ماں کی اور اپنی زندگی میں جو بھی اہمیت رکھتا ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور سجدے میں ہی جاتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس بات پر ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی بات چھپا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا ایک ہی راگ تھا جو وہ بار بار الاپ رہے تھے کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ لوگوں نے ہی کچھ کیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی آخری رسومات ہمارے گھر میں ہی ہوگی، آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کسی سے کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر لوگ آپ سے الٹے سیدھے سوال کریں تو ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر سے صحیح سلامت بیٹی بھیجی اور 2 گھنٹے بعد ہی اس کی لاش ملی ہے۔ ہمیں، میری اور میرے ماں باپ کی حالت بڑی ہی عجیب تھی۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا اور ہم مجرموں کی طرح ان کے گھر میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ایک دوسرے سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کے کانوں میں بولنے لگے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تبھی ایک بوڑھی عورت میری ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ کچھ بہت ہی زیادہ عجیب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت شاید اتنی بوڑھی تھی کہ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ اسے یہ بات ہم سے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جب اس نے ہمیں یہ بات بتائی تو ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی عورت اس لڑکی کو آخری غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم لوگ ڈر گئے اور پریشان بھی ہو گئے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے اور تمہاری بیوی کو غسل دینے کے لیے کیوں عورتیں انکار کر رہی ہیں؟ جب ہم نے یہ بات میری بیوی کی ماں سے پوچھی تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لوگ ڈر رہے ہیں۔ آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی کہ جب کوئی عورت ماں بننے والی ہو اور اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہو اور وہ مر جائے تو وہ چڑیل بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی اپنی شادی کی رات ہی مر جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بد قسمت ہوتی ہے، اس کے پاس جانے سے آپ پر بد قسمتی کا سایہ پڑ جاتا ہے، اسی لیے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد 2 عورتوں نے ہمت کی اور وہ غسل دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ انہوں نے کہا
کہ ہماری اپنی رشتہ دار ہے، ہم یہ سب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جیسے بھی تھی ہماری اپنی تھی۔ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ جیسی بھی تھی؟ کہ میری بیوی میں کوئی خرابی تھی؟ لیکن میری بیوی تو بالکل ٹھیک تھی، کچھ غلط نہیں لگتا تھا۔ وہ لوگ غسل دینے کے لیے کمرے میں چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں عورتوں کی چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ وہ اتنی بری طرح چیخ رہی تھی کہ ہم لوگ حیران ہی رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ اس میں سے ایک عورت تو بے ہوش ہو گئی تھی اور دوسری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ بڑے گنہگار ہو، ظالم ہو، تم لوگ ظالم، چلو یہاں سے چلو۔ وہ باقی عورتوں کو بھی وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ باقی لوگ بھی ڈر گئے اور اس میں کافی سارے لوگ چلے گئے۔ اب صرف گھر کے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ میری بیوی کی ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا، اور اس کے باپ نے بھی کہا کہ اب تو بتا دو کہ ہوا کیا ہے اللہ کے لیے، آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ پہلے میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد آپ لوگوں کا عجیب سا رویہ، اور کوئی اس کو غسل دینے کو تیار نہیں تھا، اور اب یہ عورتیں اندر گئی تو یہ ایسے باہر کیوں آئی ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی عذاب دیکھ لیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، نہیں تو یہ احساس گناہ ساری زندگی مجھے تڑپاتا رہے گا، اور میرے لیے تو یہی کافی رہے گا، میں تو اسی میں مر جاؤں گا۔ میرے لیے تو یہ دکھ بہت بڑا ہے کہ میری بیوی میرے ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ابھی تو میں نے اس کے ساتھ ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی، کتنے سارے خواب سجا لیے تھے میں نے، اور اب وہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ بالآخر میری بیوی کے باپ نے اپنی زبان کھولی اور اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ حیران ہی رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہماری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت اور سمجھدار تھی۔ ایک دن اس پر ایک شخص عاشق ہو گیا جو بہت زیادہ امیر تھا، لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی، اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں تھی۔ وہ عمر میں ہماری بیٹی سے بڑا تھا، لیکن بہت زیادہ امیر تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے ہمارے گھر آ کر رشتہ مانگا تو ہم نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کیوں کروائیں جو ہماری بیٹی سے ہی عمر میں بڑا تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی، پھر بھی ہم نے انکار کر دیا۔ اور ایک دن سائمہ نے خود کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر ہے اور کب تک زندہ رہے گا، جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی ساری دولت ہماری ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ شادی کروا دیں، لیکن نکاح کرنے سے پہلے اسے کہیں کہ وہ ہمیں لکھ دے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت میری ہو جائے گی۔ وہ میری بیٹی کی محبت میں اس قدر پاگل تھا کہ اس نے یہ سب کچھ بھی کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا سارا کاروبار اور میرے گھر اور میری سب گاڑیاں اور جائیداد میری بیوی کے نام ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ لیکن وہ اس دنیا سے جانے والا تو نہیں ہے، تمہاری زندگی کے کچھ سال تو اس شخص کے ساتھ ہی گزریں گے، تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ میری بیٹی نے کہا کہ جو میں کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس آدمی کا نام علی تھا، وہ ہماری بیٹی کے عشق میں پاگل تھا۔ ایسی دیوانگی ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری بیٹی کہتی کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا، میری بیٹی کہتی کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا۔ وہ میری بیٹی کے تمام ناز و نخرے اٹھاتا تھا، دولت کو پانی کی طرح بہایا تھا۔ جس چیز پر میری بیٹی نے ہاتھ رکھا اس نے اسے وہی لے کر دی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت عورت اس کو مل نہیں سکتی تھی، لیکن شاید اسے سائمہ سے محبت ہو گئی تھی، اور محبت بھی ایسی کہ جو بے چین تھی، اور محبت کی بہت اونچی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کی محبت بولتی تھی، وہ ہر بات میں میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اسے بہت خوش رکھتا تھا۔ ایک دن ہماری بیٹی اس سے ناراض ہو کر ہمارے گھر واپس آ گئی تو اس نے ایک دن میں ہماری بیٹی کے نام دنیا بھر کے تحفے اور پھول بھیج دیے۔ ہم نے بھی اسے اپنا داماد قبول کر لیا تھا۔ ہم تو اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے تھے کیونکہ ہماری بیٹی کو اس سے زیادہ محبت کرنے والا انسان نہیں ملنے والے تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو یہی سوچ کر کیا تھا کہ یہ مر جائے گا تو اس کی جائیداد ہماری بیٹی کو مل جائے گی،
لیکن اب ہم نے یہ بات اپنے دل سے نکال دی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ ہمارا بھی بہت خیال رکھتا تھا، ہمارے گھر کے سارے خرچے وہی اٹھایا کرتا تھا، لاکھوں کے تحفے دیا کرتا تھا، اور میرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ میں نے تو اسے ہی اپنا بیٹا ماننا شروع کر دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں یہ پتہ لگنے لگا کہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہے۔ اپنی بیماری میں بھی اسے ہماری بیٹی کا ہی خیال رہتا تھا۔ خود بیمار ہوتا لیکن اس کے کاموں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا، اسے وقت پر ہمارے گھر لاتا تھا اور وقت پر لے جاتا تھا، اسے شاپنگ بھی کرواتا، ہوٹل سے کھانا وغیرہ بھی کھلوایا کرتا، جو بھی کہتی وہ مان لیتا تھا۔ لیکن ہم اس بات پر حیران تھے کہ میری بیٹی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایک دن تو میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے داماد کے جسم کے اندرونی اعضاء جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں، جیسا کہ دل، گردے، وہ آہستہ آہستہ خراب ہو رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیوں خراب ہو رہے ہیں، لیکن بری طرح سے اور بہت تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس طرح تو یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے پاس بہت پیسے تھے۔ ہم نے کہا کہ بیٹا علاج کرواؤ، لیکن جس کے پاس جاتے تو وہ یہی کہتا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ پھر بھی وہ میری بیٹی کا ہی دیوانہ بنا ہوا تھا، لیکن میری بیٹی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ ذرا بھی پریشان ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ دعا کر لو، ہم نے تمہارے شوہر کے لیے قرآن خوانی رکھی ہے، تو وہ اچانک سے پھٹ پڑی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو مارنے کی تیاری میں ہوں اور آپ لوگ اس کے لیے قرآن خوانی کرواتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو سلو پوائزن دے رہی ہوں تاکہ وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا جائے تو ساری دولت میری ہو جائے۔ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ لیکن وہ ایک بوڑھا آدمی، اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی تو نہیں گزار سکتی ہوں۔ میں نے پتہ نہیں یہ 1 سال کس طرح گزارا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ گزار دوں۔ ہم اپنی بیٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ جیسا بھی ہے لیکن تم سے بہت محبت کرتا ہے، پر وہ تو اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ جہاں پر وہ ہماری کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی، اور بدقسمتی یہ کہ علی نے ہماری بات سن لی۔ اس بیچارے نے شاید 1-2 مہینے بعد مرنا تھا، لیکن وہ تو اسی وقت اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا دل بند ہو گیا اور جاتے جاتے اس نے اتنا ہی کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تم سے اتنی محبت کی کہ تم نے بدلے میں مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کی، یہ کیسی ناانصافی کی تم نے میرے ساتھ، اللہ ہی انصاف کرے گا۔ لیکن ہماری بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے 6 مہینے بعد ہی تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے نصیب میں یہ کیا لکھا ہے، اسے اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ اس کی لاش ابھی سے ہی گلنے سڑنے لگی ہے اور کوئی بھی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ میں یہ سب سن کے حیران رہ گیا اور میرے دماغ میں یہ آواز گونجنے لگی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جب معراج پر گئے تو اللہ اور اس کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی جو انہوں نے لوگوں کو بھی نہیں بتائی تھی۔ حضرت فاطمہ نے ان سے ایسے ہی کسی بات کا پوچھا کہ آپ ہمیں ایک بات بتائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ ثواب کس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے سے ملتا ہے؟ دنیا کے سارے کاموں میں سب سے زیادہ ثواب کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنے سے ملتا ہے۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ نے باقی سب کو بتائی تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سوچ کے رو رہے ہیں کہ جب دل جوڑنے کا اتنا ثواب ہے تو پھر دل توڑنے کا گناہ کتنا ہوگا۔ سائمہ نے بھی کسی کا دل توڑا تھا، اس کے ماں باپ نے بتایا کہ وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ ہم تو حیران ہیں کہ اس نے نماز کیسے پڑھی، شاید اس نے توبہ کر لی ہوگی اور سوچا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے حضور سجدے میں پیش ہو گئی، لیکن اللہ نے اسے اسی وقت اپنے پاس بلا لیا کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی میری یہی خواہش تھی کہ میں سائمہ کو آخری دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں اسے دیکھنے کے لیے بڑھا تو میں نے اس بات پر افسوس ہی کیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ مجھے نہیں دیکھنا چاہیے،
کیونکہ اس کی وہ صورت میری آنکھوں میں بس گئی ہے۔ اس کا انصاف تو جیسے اس دنیا میں ہو گیا، وہ تو سب کے لیے عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ اس کے ماں باپ دکھی تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ انسان بہت اچھا انسان تھا، ہم نے اسے قبول کر لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، اس کا بھی کوئی مقصد تھا، کوئی جواز تھا۔ وہ کیوں اپنی زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارتی جس کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اسے اس انسان کی جان نہیں لینی چاہیے تھی، اسے سیدھا بنا دیتی کہ اسے پسند نہیں کرتی، شاید اس کے ساتھ اتنا برا معاملہ نہ ہوتا۔ اور ابھی تو پتہ نہیں کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو ابھی بھی ہر نماز کے بعد کچھ پڑھتا ہوں تو اس کا ثواب سائمہ کو بھیج دیتا ہوں تاکہ اس کی آخرت میں اس کے ساتھ رعایت ہو جائے۔ میں تو اسے اپنی بیوی مانا تھا، اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، مجھے اس کی برائی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ شاید وہ بھی سب کچھ بھول بھال کے ایک اچھی انسان بننا چاہتی تھی، لیکن جو گناہ اس نے کیا تھا اسے اس کی سزا اس دنیا میں مل گئی اور وہ اپنے اسی شوہر علی کے پاس چلی گئی۔